لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم من غم سینجلی بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا۔ بارگاہ اہدیت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ہر سال ہم یہ جشن جیسے مناتے آئے ہیں، آج کی شب یہ اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ہم کہ پروردگار جیسے آج یہ شب جشن منتظر اس سال ہم منا رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ یہ جشن انتظار جشن ملاقات میں تبدیل ہو جائے اور آنے والا آ جائے۔ پردہ غیبت سے جس امر کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جلد از جلد وہ ظہور کرے اور منافق جتنے بھی ہیں ان کو سرنگوں کرے، پرچم اسلام سربلند ہوتا ہوا نظر آئے، دشمنان اسلام کو پروردگار صف ہستی سے نابود کر دے۔ اپنی دعاؤں کو درود کے پروانے پہ رکھ کے قصر توحید تک پہنچا دیجئے اور بلند ترین نعرہ صلوات۔ میں آپ دیکھیے حضرات، جیسے ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ شیعوں کے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاریان قرآن بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اگر ہماری بزم میں آ کر بیٹھیں تو ہم یاد رکھیے گا، حسینیت معاف کر دینے کا نام ہے، معافی مانگنے کا نام حریت ہے۔ اگر آپ حریت دکھائیں تو ہم حسینیت دکھائیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ حریت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر روش ادراک پر اور روش عرفان پر آپ ہمارے ساتھ گامزن رہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتے ہوئے قدم سنبھل جائیں گے اور آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ ہم سب کو سلام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ دروازہ حر بنانے کے لیے کھلتا ہے، حرملہ بنانے کے لیے نہیں کھلتا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر قوم کے، ہر فرقے کے، ہر ریلیجن کے لوگ یہاں آئیں، اس لیے کہ یہ حسینیت کا دروازہ ہے۔ یہ نسل اور رنگ دیکھ کے نہیں عطا کرتا ہے، بس یہ دیکھتا ہے کہ سوالی کی کتنی حاجت ہے، اس حساب سے یعنی بقدر ظرف عطا کرتا چلا جاتا ہے جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جبل پور کی مختصر اور معتبر سماعت ہے، میرا جملہ سروں سے اور چھتوں سے نہیں جائے گا بلکہ ذہن دل میں اتر جائے گا۔ صرف ایک جملہ آغاز میں کہتا چلوں، میرے معزز سامعین کرام، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن یہ عہد حاضر کا جو معتبر قید خانہ ہے کہ جسے ویڈیو کیمرہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے مضامین اس میں قید ہو کر بڑی آزادی سے سات سمندر پار چلے جاتے ہیں۔ وہ اور قید خانے ہیں کہ جہاں بیڑیاں ہوتی ہیں، ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں، خاردار توق ہوتا ہے، کمر میں لنگر ہوتا ہے، تو قیدی ہل نہیں پاتا، لیکن یہ ایسا قید خانہ ہے کہ جو آزادی سے مضامین کو سات سمندر پار پہنچا دیتا ہے۔ تو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا میرے معزز سامعین کرام، صرف ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک جملہ آپ کے لیے بھی کہ یہ حسینیت کا دروازہ ہے، رنگ اور نسل دیکھ کے نہیں عطا کرتا، بقدر ظرف عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی تاریخ رہی اور در حسین کا یہ معجزہ رہا اور در حسین کی یہ تاریخ رہی ہے اور روایت رہی ہے کہ اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اگر کوئی صلوات کا مستحق تھا اس پر سلام بھیجا گیا، کوئی لعنت کا مستحق تھا اس پر لعنت بھیجی گئی، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اس دروازے پہ بقدر ظرف عطا کیا جاتا ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اسی حساب سے عطا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جشن قائم ہے، معزز شعراء کرام کا کارواں آ چکا ہے۔ میں تو گرد کارواں ہوں، لیکن جبل پور والے گرد کارواں کو فراموش اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ گرد سے ہی کارواں کی منزل کی خبر ملتی ہے۔ گرد کو دیکھتے جائیے اور کارواں کی منزل کی خبر لیتے جائیے۔ میں ایک یکے بعد دیگرے سب کے نام آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ معزز محترم کرتاس کربلائی صاحب جو آپ کے سامنے ہیں، محترم فخری جعفری میرٹھی صاحب، عالی جناب مولانا معراج مہدی منگلوری صاحب، محترم پرویز بلیابی صاحب، محترم مولانا اعظم سلطان پوری صاحب، محترم چندن فیض آبادی صاحب، محترم سلیم بلرام پوری صاحب، محترم پیغام۔ بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کا بھولا بچپنا خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی کو
بقا ملتی ہے، جب جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپے کو بقا ملتی ہے، جب بڑھاپا خود کو فنا کرتا ہے تو پھر موت آتی ہے۔ اور اگر اب بھی لوگ نہ پہنچے تو ماشاءاللہ کاشتکاری سے آپ کا تعلق ہے، کسان قبیلے سے میرا بھی تعلق ہے، کاشتکاری سے آپ کا بھی تعلق ہے، تو بہت قریب جا کے گفتگو کرتا ہوں کہ گندم کے خوبصورت دانے جب تک دھرتی کے سینے میں خود کو فنا نہیں کر دیتے تب تک لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو بقا نہیں ملتی ہے۔ جب گندم کے خوبصورت دانے دھرتی کے کھیت میں خود کو فنا کر دیتے ہیں تب لہلہاتے ہوئے کھیت تیار ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے میں آپ کو جوڑتا ہوں اور جشن قائم کے موضوع تک آ جاتا ہوں، دھیرے دھیرے محسوس کیجئے گا۔ اس تمہید کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ اگر مطلع اچھا ہے تو مقطع خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ بہت مکمل قصیدہ آپ کے سامنے ہے، بڑی مرصع اور مجلہ فہرست ہے۔ میں منتظمین کو سلام کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو مسلسل کرتا ہوں۔ میرے معزز سامعین کرام، جب آپ تجربہ کیجئے گا تو اپنے گاؤں جائیے گا جہاں آپ کے اسٹور روم میں گندم بھرا ہو، گندم گیہوں کو کہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے میں نے ترجمہ کر دیا، ورنہ ہمارے یہاں کے بچے ایسے ہیں جو 4 سال کی عمر میں بقول سہیل صاحب کے مدحت کی میم بھی جانتے ہیں، موت کی میم بھی جانتے ہیں، منقبت کی میم بھی جانتے ہیں، محمد کی میم بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے یہاں کے بچے نہیں ہوتے، اور اگر لیاقت مند میرے سامنے بیٹھے ہیں تو کرتاس کربلائی امید قوی کے ساتھ یہ جملہ روانہ کر دو۔ تصرف میں لاتا ہوں لیکن جملے کی داد اگر ویسی نہیں ملی کہ جیسی امید لے کر آیا ہوں تو شاید مجھے بڑا افسوس ہوگا اور میں افسوس کی ردا اوڑھ کے اپنے گھر کو چلا جاؤں گا۔ میرے معزز سامعین کرام، انسان سن اور عمر سے بچہ نہیں ہوتا، عقل سے بچہ ہوتا ہے۔ آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیے لیکن اگر آپ کی عمر میں بزرگ، آپ کی عقل میں بزرگی نہیں ہے، بزرگی علم سے آتی ہے، بزرگی علم سے آتی ہے، بزرگی اخلاق سے آتی ہے۔ اگر بد اخلاقی ہے، آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، بڑے تو کہلائیں گے لیکن بزرگ نہیں ہو سکتے۔ تو بقا کا دار و مدار فنا پر ہے۔ آپ اپنے گھر جائیے اور جہاں پہ اسٹور روم میں گیہوں بھرا ہو وہیں سے چند دانے اٹھائیے۔ میں نے بھی وہی کیا، چند دانے اٹھائے اور زمین میں بکھیر دیے۔ سامنے سے ایک کسان آ رہا تھا اور اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کرتاس کربلائی یہ تو تم نے بہت برا کیا۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ دانے جو آپ نے زمین میں بکھیرے ہیں یہ کیوں بکھیرے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بکھیرے ہیں کیونکہ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے، میں اس لیے اتنا بول رہا ہوں تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ آ جائیں، بس مہاراستہ ہو جائے، تب آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں کسی بیرونی شاعر کو پیش کیا جائے۔ جب بس مہاراستہ ہو جاتی ہے تبھی سننے میں بڑا لطف آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیجئے تاکہ بس مہاراستہ ہو جائے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے تو اس نے کہا غلطی کچھ نہیں ہے، آپ نے پڑھا کیا؟ میں نے کہا کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ تراب کو 1-2 وہ ابو تراب کے صدقے میں 1 کا 1000 عطا کرتی ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے پڑھ تو لیا لیکن قانون نہیں پڑھ پائے۔ اب میں جملے تصرف میں لا رہا ہوں، اگر جنہوں نے داد نہیں دی، جن سے امیدیں لے کر آیا ہوں تو مشکوک کی نظروں سے دیکھ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا، ورنہ میرا جملہ شجاعت بھائی مجھے واپس کر دیں گے، کہیں اور پڑھ کے داد لے لوں گا۔ میرے معزز سامعین کرام، جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے قانون کیا ہے اس کا، کہنے لگے سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ زمین میں ہل چلا کر ہلچل پیدا کرو۔ میں نے کہا کہ یہاں متدین افراد بیٹھے ہیں، جملے کی تصرف کی داد چاہتا ہوں۔ زمین میں ہل چلا کر ہلچل پیدا کرو، اور جب زمین میں ہلچل پیدا ہو جائے، زمین ہموار ہو جائے تو دانے کو زمین کی آغوش میں دے دو۔ اب دانا دیکھنا یہ ہے کہ جسم یہاں پہ کس کے ہیں، روح یہاں سے غدیر کہاں تک غدیر میں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے۔ میں ایک جملے سے امتحان اپنے بچوں کا ہے، نوجوانوں سے دعائیں، اور بچوں سے بھی داد چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے بھی داد، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ مولانا اعظم سلطان پوری صاحب کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے، کرتاس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حوالہ نہیں ہے، یہی معتبر حوالہ ہے۔ بھئی یہ جملہ سن لیجئے گا، جیسے ہی میں نے دانہ زمین میں ڈالا کچھ دنوں کے بعد اس میں کوپل پھوٹی۔ اب شجاعت بھائی معاملہ یہ ہے کہ وہ دانہ بے وقوف ہوتا تو زمین میں پڑا رہتا، اب چونکہ وہ دانہ تھا۔ دیکھیں میں جبل پور میں جملے کی داد چاہتا ہوں، میں نے اسی لیے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون یہاں بیٹھا ہے اور کون چلا گیا۔ اگر وہ بے وقوف ہوتا تو زمین میں پڑا رہتا اور خاک میں مل جاتا، لیکن اب چونکہ وہ دانہ دانہ تھا اس لیے پڑا نہ رہا۔ بارگاہ اہدیت میں دست دعا بلند کر دیے، کہا پروردگار انہوں نے تو مجھے خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، توحید کی عدالت کا تقاضا یہ ہے دنیا جسے خاک میں ملاتی ہے میں اسے ہرا بھرا کر دیتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جہاں دانہ ڈالا، بس تھوڑی دیر برداشت کیجئے، میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ بس ختم ہو گئی منزلیں یہاں سے تمہید کی، بس نتیجہ آپ کے حوالے، بیٹھ کے سنیے، کھڑے ہو کے سنیے، آپ کی اپنی مرضی۔ میں
میں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو رہا ہوں. بس جملہ آپ کے حوالے سنیے گا. اگر محنت ہو تو بولنا واجب نہیں بلکہ اوجب کی منزلوں میں جاتا ہے. تو آپ چاہے جیسے داد دیجیے, میں پڑھ کے جا رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد وہی کوپل پھوٹی جہاں دانا ڈالا تھا. جیسے ہی کوپل پھوٹی, بالیاں آنے لگی, بالیوں کا رنگ سنہرا ہونے لگا. جب بالیاں بھرپور سنہری ہو گئیں تو ہم نے بالیوں کو توڑ لیا. جب چاروں طرف سے دیکھا جشن قائم ہے. اس کو محسوس کر کے جملے کو ذرا محسوس کیجئے گا. تمہید ختم ہو گئی, نتیجہ دے کر جا رہا ہوں جبل پور کی معتبر سماعتوں کے درمیان. جیسے ہی بالیوں کو توڑا, چاروں طرف سے دیکھا, کچھ نہ نظر آیا. لیکن جب انہی بالیوں کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے مسئلہ ایک پھونک ماری, جو کل غائب ہوا تھا آج ظاہر ہو گیا. ارے جشن قائم ہے, کم از کم اس رعایت سے تو داد دے دیجئے. جو کل غائب ہوا تھا, جبل پور والوں, میں نے داد اس جملے پہ نہیں مانگی ہے. داد تو آپ مولانا معراج منگلوری صاحب سے بھی چاہتا ہوں اس جملے پر. اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جبل پور کی معتبر سماعتیں ہیں میرے محترم صاحبان. کمال یہ نہیں کہ جو کل غائب ہوا آج ظاہر ہو گیا. کمال تو یہ ہے کہ جو کل غائب ہوا تھا اکیلے گیا تھا, آج جب ظاہر ہوا تو اکیلے واپس نہیں آیا, 12-14 کو ساتھ لے آیا. تو کم از کم جشن قائم ہے, اس رعایت سے تو بات ہونی چاہیے. اور جب علامتی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ عالم تذبذب میں نہیں بلکہ منزل یقین میں محفل سنتے ہیں. آئیے, بہت اچھا ماحول ہے. جن لوگوں نے بڑگاؤں میں وہ مصرے سنے تھے لیکن وہ پھر بھی سن لیں, اس لیے کہ قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہی مدت آل محمد کے قرآن کا معجزہ ہے. یہ جب اس کی تلاوت کی جائے ایسا لگتا ہے آج کے حالات کے لیے نازل ہوا ہے. آئیے, میں علامہ نسیم امروی صاحب کے مصرے پڑھ دیتا ہوں. حالانکہ آج تو سوچ رہا تھا کہ نعت کسی سے نہیں پڑھواؤں گا, آج ترنم میں نعت خود ہی پڑھ دوں گا. اتہاس میں ایک بات یہ بھی لکھی جائے گی, لیکن اب اتنی دیر تک میں بول چکا ہوں اور مائک تھوڑا سا اجازت نہیں دے رہا ہے. تھوڑی سی آواز پہلے تو ٹھیک تھی لیکن بیچ میں شاید میری آواز سے اس کی آواز مغلوب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میری آواز اس کی آواز پہ غالب نہ آ جائے. صرف میں یہاں سے مصرے پڑھتا ہوں, وہ مصرے سن لیجئے کہ علامہ نسیم امروی صاحب شاید کھو گئے ہیں. علامہ نسیم امروی صاحب صرف عالم دین نہیں تھے, وہ صرف شاعر اہل بیت نہیں تھے بلکہ عالم دین بھی تھے. اور سرزمین امروہہ سے نوگاواں سائیکل سے جاتے تھے پڑھانے کے لیے. یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں. قید خانے میں قید ہو کر ہمارے علماء نے دیواروں پہ 4 عبارت لکھ دی تو آج تک تشریح نہ ہو پائی. اور آج بھی حوزات علمیہ میں ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ آیت اللہ کی سند حاصل کر رہے ہیں. یہ صرف ہمارے علماء ما سبق کا کمال تھا کہ جنہوں نے اتنا کام کیا ہے. آئیے, میں علامہ نسیم امروی کے مصرے پڑھتا ہوں. بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے سدھری ہوئی شخصیت کے سدھرے ہوئے مصرے سدھری ہوئی زبان سے سنیے گا کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. علامہ نسیم امروی صاحب, کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. ارے حمد الہی تو یہاں سنی جاتی ہے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے. کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکہ ہے. عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. آرام سے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصروں میں انگڑائی نہیں ہے. میں پھر مصرے پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوسرے بن کے لیے آمادہ ہو جائیے. کیا ہم دو, اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو میں آگے آ جاؤں گا. اور میں ان سے کہوں گا, گوہر بھائی تو ہمارے اپنے ہیں, قاسم بھائی, یہ گوہر ایجنسی نے بڑا کام کیا ہے. اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو محفوظ رکھے, ہر کام پہ محفوظ رکھے. مشکلات سے مشکل کشا کے صدقے میں تمام مشکلیں ان کی حل ہوتی ہوئی نظر آئیں. آئیے پھر ایک بند کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ قریب آ گئے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے. کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکہ ہے. عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. اپنے فکر کے دروازوں کو کھول کے رکھیے گا. پتہ نہیں کرتاس کربلائی کون سا جملہ کب داخل کر کے چلا جائے اور آپ کے دروازے بند ہوں تو شاید وہ ٹکرا کے جملہ میری فکر میں واپس آ جائے. ذرا واہ رکھیے گا اپنے دروازوں کو, سنیے گا کہ عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے. محدود نہ ہو, بڑے موڈ میں نظامت کر رہا ہوں آج, کہ عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. فرماتے ہیں تو مجمع ازداد ہے اول و آخر. تو مجمع ازداد ہے اول و آخر. بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر. ارے مصروں کی ساخت تو ملاحظہ فرمائیے. تو مجمع ازداد ہے اول و آخر. بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر. ایک حرف بھی سیکھا نہیں, ہر علم میں ماہر.
تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، ایک حرف بھی سیکھا نہیں ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر۔ اب سنیے گا بیت کہ بے گوش، ایک حرف بھی سیکھا نہیں ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ ارے میں نے بیت پڑھی آپ کے سامنے، کم از کم اب تو نعرہ سنائیے، نعرہ حیدری، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اب فلسفہ سن لیجئے، ایک بند اور برداشت کیجئے گا، اس لیے کہ ان حالات میں جلدی کوئی ایسے مصرے سنتا نہیں ہے، لیکن میں سنا کے مانوں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ حالات بنے ہوں تو وہاں پہ کام کر لینا جانا بہت آسان ہے، لیکن جہاں حالات کی دشواری ہو وہاں دشوار حالات کو آسان کر لینا یہ کمال کی منزل ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے محنت تم کرو، رزق ہم عطا کریں گے۔ تو رزق کی یہ کمتر قسم ہے، سب سے کمتر قسم جو آپ روز کھاتے پیتے ہیں، یہ رزق کی سب سے کمتر قسم ہے، لیکن علم ایک ایسا رزق ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اب سنیے علامہ نسیم امروی صاحب کے مصرے سنیے، فلسفہ انڈیل کے رکھ دیا اس بند کے اندر۔ کہتے ہیں کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، شیر فہم لوگ ہیں یہاں، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں، کچھ محالات ایسے بنتے ہیں یوں ہی پڑھنے لگتا ہوں کیونکہ لوگ سنتے بہت اچھا ہیں کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ وکیل صاحب بیت سنیے گا، بہت بڑی بیت پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن میرے لہجے میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں بیت کا کما حق ادا کر سکوں، جس طریقے کی بیت ہے۔ علامہ کی بیت سنیے گا کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، میں نے کہا کما حق حق نہیں ادا کر پاؤں گا، وہ لہجہ نہیں ہے۔ جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے، جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حمد باری تعالیٰ کے بعد سب چاہتے ہیں کہ نعت نبی کریم پڑھی جائے، تو فقری جعفری میرٹھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سرگوشی ان تک پہنچ جائے مائک کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی منطوق الگ ہوتا ہے لیکن مفہوم ایک ہوتا ہے، منطوق اور مفہوم کی بحث علماء کرام بیٹھے ہیں، منطوق الگ ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی ہے۔ فقری جعفری میرٹھی کے مصرے لہجہ مانگتے ہیں، بغیر لہجے کے مصرے کسی کے بھی ناظم پڑھے لیکن لہجہ نہیں دے پائے گا تو مصروں کی قیمت نہیں ادا ہوگی۔ اب لہجہ دیکھیے، فقری جعفری میرٹھی کا لہجہ دیکھیے کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا، لہجہ دیکھیے آپ مصروں کا، کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا۔ خدا کی قسم کیا سن رہے ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بھرپور نعت کے مصرے ہیں۔ مصرے دیکھ رہے ہیں آپ، بھرپور نعت کے مصرے ہیں، اور چار ہی مصرے ہیں اور چاروں مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں اور اسی لہجے سے پہنچاؤں گا جو مصرا لہجہ مانگ رہے ہیں کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا۔ پھر دونوں مصرے سنیے تاکہ چاروں مصروں کا لطف آ جائے۔ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا۔ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا۔ اب چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ حکم واجب التعمیل کی حد میں ہے، تو آئیے جشن قائم ہے تو قائم آل منتظر کے حوالے سے کچھ مصرے پڑھے جائیں کہ غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے۔ مصرے سنیے گا، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے۔ غیبت سے دوسرا مصرع سنبھالیے گا، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، جس پر نبی کی پوری شریعت نثار ہے۔ غیبت مطلع پڑھائے آپ کی بارگاہ میں کہ غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو، جب میں چشمہ اتار لیتا ہوں تو منظر ہی بدل جاتا ہے۔ غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، جس پر نبی کی پوری شریعت نثار ہے۔ عفت کے ہیں حجاب، تطہیر کی ردا ہے تو عفت کے ہیں حجاب، تطہیر کی ردا ہے
تو عفت کے ہیں حجاب، پیکر پہ جس کے ناد علی کا حصار ہے۔ میں مصرع ایسے ہی پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے شاعر آپ کے حوالے کرنا ہے اور دھیرے دھیرے ہر روح سے آپ کو قریب کرنا ہے کہ غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے۔ ایک لمحے میں سب بولیں گے، یہ تو میں تمہیداً شعر پڑھ رہا ہوں کہ غیبت سے اس کو بھیج جو دلدل سوار ہے، جس پر نبی کی پوری شریعت نثار ہے۔ تطہیر کی ردا ہے تو عصمت کے ہیں حجاب، تطہیر کی ردا ہے تو عفت کے ہیں حجاب، پیکر پہ جس کے ناد علی کا حصار ہے۔ شعر دیکھیے حاضر کرتا ہوں کہ وہ جس کے پاس مہر امامت کے ساتھ ساتھ حیدر کا ذوالجناح ہے، ایک ذوالفقار ہے۔ وہ جس کے پاس، میں نے کہا تھوڑا سا جڑے رہیے تاکہ شعر سنا جاؤ آخری امام کی بارگاہ میں کہ تطہیر کی ردا ہے تو عفت کے ہیں حجاب، تطہیر کی ردا ہے تو عفت کے ہیں حجاب، پیکر پہ جس کے ناد علی کا حصار ہے، پیکر پہ جس کے ناد علی کا حصار ہے۔ وہ جس کے پاس مہر امامت کے ساتھ ساتھ حیدر کا ذوالجناح ہے، ایک ذوالفقار ہے۔ قرطاس آ رہی ہے صدا منتظر رہو، قرطاس آ رہی ہے صدا منتظر رہو، عیسیٰ کو اس گھڑی کا بہت انتظار ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرطاس آ رہی ہے صدا منتظر رہو، عیسیٰ کو اس گھڑی کا بڑا انتظار ہے۔ کعبے کی سمت دیکھ کے صلی اللہ پڑھو، اس راز کا تو کعبہ فقط رازدار ہے۔ ایک شعر پڑھنے کے لیے اتنے شعر سنائیں، شعر سنیے گا کہ قرطاس آ رہی ہے صدا منتظر، شجاعت بھائی شعر سنیے کہ قرطاس آ رہی ہے صدا منتظر رہو، عیسیٰ کو اس گھڑی کا بڑا انتظار ہے۔ کعبے کی سمت دیکھ کے صلی اللہ پڑھو، اس راز کا تو کعبہ فقط رازدار ہے۔ پہلا وحی سے آیا تھا، آخر بھی آئے گا، پہلا وحی سے آیا تھا، آخر بھی آئے گا، اس واسطے جدار میں اب تک درار ہیں۔ جیتے رہیے آباد رہیے۔ اچھا دیکھیے علی ایک نعرہ حیدری، یا بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب اتنا اچھا سننے والے ہیں، دیکھیں مجھے لگتا ہے شجاعت بھائی کہ 10:30 ہو رہے ہیں، 11 بجے ختم ہوگا تو ہو سکتا ہے 11:30 بجے نوجوان آ جائیں، کیونکہ نظریں ان کی کہیں ٹکی ہوئی ہیں جہاں تک میری فکر پہنچ رہی ہے بھائی، کہ اس لیے کہ تغیر پسند انسان ہے، وہ اپنی طبیعت میں تغیر چاہتا ہے۔ آئیے، بہت اچھے اچھے سننے والے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے تو آنکھوں کی بینائی جانے کا خطرہ ہے، لیکن آپ ملکہ غیرت، ملکہ حیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات کو سلام کیا کیجئے کہ جنہوں نے فرش عزا کے ساتھ فرش ولا بھی دے دیا کہ یہاں بیٹھ بیٹھ کے آپ ولایتی چہروں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کی بینائی بڑھا لیتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اگر ذکر آل محمد نہ ہوتا اور یہ مجلسیں اور محافل نہ ہوتی تو شاید پوری کائنات اندھی ہو جاتی ہے۔ صرف آل محمد کے ذکر سے آج ہم سب زندہ ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا، آپ کی وجہ سے ذکر نہیں زندہ ہے، ذکر کی وجہ سے آپ زندہ ہے۔ ہاں، یہ تو غلط فہمی دنیا والے ہٹا دیں اپنے ذہن سے کہ آپ کی وجہ سے ذکر زندہ ہے۔ جی نہیں، ذکر کا جو ذمہ دار ہے وہ ابھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آئیے، جب اتنے اچھے سننے والے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ انشاءاللہ بعد ہی میں آئیں گے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اطہر سلمہ کو میں آپ کے حوالے کر دوں، لیکن ان کے ہی استقبال کے لیے 2 مطلے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ویسے کہ جیسے 4 سال پہلے آیا تھا تو حشاش اور بشاش چہرے دکھائی دے رہے تھے، یعنی اندر سے، تو وہ کیفیت دکھنی چاہیے۔ ایک مطلع ناصر جرولی صاحب کا اور ایک مطلع شکیل اترولوی صاحب کا، دونوں استاد شاعر ہیں، شکیل اترولوی اور ناصر۔ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، یوٹیوب پہ چیلنج ہے، یہ 2018 کے نہیں ہیں، 2017 کے دونوں مطلع ہیں، لیکن 18 میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ ایک شکیل اترولوی کا اور ایک ناصر جرولی کا۔ سنیے پہلا مطلع، سنیے پہلا مطلع ناصر شکیل اترولوی کا۔ کہتے ہیں کہ دل وہی دل ہے جسے آپ سے الفت ہو جائے۔ پڑھوں گا اسی انداز سے، سننے والے اچھے بیٹھے ہیں۔ شکیل اترولوی، دل وہی دل ہے جسے آپ سے الفت ہو جائے، جان وہ جان ہے جو صرف محبت ہو جائے۔ ایک مطلع میں نے پڑھ دیا، اب سنیے ناصر جرولی کا مطلب بھرپور منقبت جشن قائم میں، اور مطلب سنیے گا کہ دل وہی دل ہے جسے آپ سے الفت ہو جائے، جان وہ جان ہے جو سر پہ محبت ہو جائے۔ اب سنیے مطلب ناصر جرولی صاحب کا، کہتے ہیں کہ جشن میں تذکرہ حضرت حجت ہو جائے۔ دوسرا مصرع تو اس وقت نہیں پڑھوں گا جب تک پہلے کی داد نہیں مل جاتی۔ جشن میں تذکرہ حضرت حجت ہو جائے۔ پھر مصرع سنیے، جشن میں تذکرہ حضرت حجت ہو جائے، 14 قرآنوں کی ایک ساتھ تلاوت ہو جائے۔ جشن میں تذکرہ حضرت حجت ہو جائے، 14 قرآنوں
पारों की एक साथ तिलावत हो जाए। आइए, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, मैं इस माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ और समा खरैशी का कायल भी नहीं हूँ। मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, इसलिए कि इस दरवाजे पे ज़र्रा भी आफ्ताब होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अतहर सल्लल्लाहु की खिदमत में कि वो आएँ और मदह आले मोहम्मद से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। देखिए ये बच्चा आ रहा है, आप इसकी हौसला अफजाई कीजिए, इसलिए कि ये फ़लक आले मोहम्मद, मिदत आले मोहम्मद के फ़लक का सितारा है। जब आपकी हौसला अफजाइयाँ होंगी तो इंशाअल्लाह ये कल सूरज बनेगा और आपके पूरे वतन का और इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। हम इसके लिए दुआ करते हैं। और सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि ये बच्चा जब तक पढ़ रहा है, जो लोग डॉलर दे दे के अदीब होने की सनत दूसरों से ले रहे हैं, वो हमारी कौम के बच्चों से सीखें कि अदब की जुल्फ़ें सवारी कैसे जाती हैं। ये वज़ू को वज़ू कहते हैं, वजू कभी नहीं कहते। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बाआवाज़ वाला। अली का इश्क था दिल में जुकाम तर भी गया, मुझे खबर न हुई और मैं सवर भी गया, मुझे खबर न हुई और मैं सवर भी गया। बड़ा था तेज कदम मैं नुसैरी होती तरफ, बड़ा था तेज कदम मैं नुसैरी होती तरफ, अली तो सजदे में देखा तो फिर ठहर भी गया, अली तो सजदे में देखा तो फिर ठहर भी गया। सलवात तस्करा करते हैं महफिल में जो हम अब्बास था, है सलामती दुआ था और करम अब्बास था, है सलामती दुआ था और करम अब्बास था। थाम कर उंगली मेरी, जब मैं तरबूवाला पहुंचा तो मेरे साथ क्या हुआ मुलाहिजा फरमाइए। थाम कर उंगली मेरी माँ ने दिखाया प्यार से, थाम कर उंगली मेरी माँ ने दिखाया प्यार से, ये हरम है, ये हरम है, ये हरम अब्बास का, ये हरम है, ये हरम है, ये हरम है। तस्करा करते हैं महफिल में जो हम अब्बास था, है सलामती दुआ था और करम अब्बास था। थाम कर उंगली मेरी माँ ने दिखाया प्यार से, थाम कर उंगली मेरी माँ ने दिखाया प्यार से, ये हरम है, ये हरम है, ये हरम अब्बास था। और तरबियत माँ बाप की बचपन से हासिल है मुझे, तरबियत माँ बाप की बचपन से हासिल है मुझे, बावजू होकर उठाना है अलम अब्बास का, बावजू होकर उठाना है अलम अब्बास का। और है बुजुर्गों से सिवा अतहर का तुझ ऐसा नसीब, है बुजुर्गों से सिवा अतहर का तुझ ऐसा नसीब, तमसरी में देखाया है हरम अब्बास का, तमसरी में देखाया है हरम। सलवात सलवात अब मेरे ख्याल से ठीक है और इसे ऐसे ही रहना दीजिएगा, वरना सुबह तो मैं साथ में ही जाऊंगा, थोड़ी देर से जाऊंगा। तो हाँ, जब महफिल ख़त्म हो जाएगी 1 घंटा बचेगा, मैं साथ में रहूँगा शुजात भाई के। और अच्छा हुआ इस बच्चे ने बता दिया कि मैं भी करबला गया था, वरना फ़ोटो में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे भैया, लेकिन आज तुमने बता दिया कि हाँ गए थे। अच्छा, इससे पहले गए थे, मौला इन्हें सलामत रखें कि कम अज़ कम ये असल की नकल देख कर आ गए, वरना जिनकी असल में ही कीड़े लगे हों वो नकल बनाए भी तो कैसे बनाए। देखिए बड़ी अजीब सी बात है, मैंने हल्के से पढ़ दिया, आपने हल्के से सुन लिया। ये थोड़ा सा लहजे में पढ़ देता तो आप लहजे से सुन लेते। देखिए माइक बहुत अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बज़्म है, मौला इन्हें सलामत रखे। आइए, बहुत अच्छा सुनने वाले बैठे हैं, आने वाले आ रहे हैं। बस बैरूनी शोराए किराम की फ़हरिस्त है,
میرے پاس اور کوئی فہرست نہیں ہے، تو میں مقامی کو یہیں ختم کرتا ہوا اب بیرونی کا سلسلہ ہے تو بھائی بیرونی کو تو ایسے مقامی سنیں کہ جیسے بیرونی کا سننے کا حق ہے، لیکن یہ جبل پور ہے، یہاں پہ ایک مصرع بھی اگر گائے گیا تو کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جبل پور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جبل پور ہے، کوئی مصرع گائے جا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ فخری بھائی نے کہا تھا کہ وہ شعر پڑھ دو جو کہیں نہیں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، وہ میں نے شعر یہاں شجاعت بھائی پڑھا تھا اور یہاں پہ اس شعر کی قدر ہوئی تھی، اور جب قدر ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ نے حوصلہ بڑھایا تھا تو میں نے ہر جگہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے جو اللہ نے نعمت کے طور پہ 32 دانتوں کے درمیان 32 دانتوں کے پہرے میں ایک زبان نعمت کی شکل میں دی ہے ذکر علی اور آل علی کے لیے، اس سے ایک صلوات سنا دیجئے بآواز بلند۔ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جب نعرہ تکبیر کے ساتھ حیدری لگتا ہے تو لگتا ہے کہ کلمہ مکمل ہے۔ تو پھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، شجاعت بھائی ان مصروں کی قدر تو یہاں ہونی چاہیے، اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو۔ اچھا یہ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے، یہ نظامت میں نے پڑھا تو کئی جگہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کسی اور کا پڑھ گئے، لیکن آج جبل پور میں بتا رہا ہوں 2 قید خانوں کے سامنے کہ یہ مصر محترم کرتاز کربلائی صاحب کے ہیں، اور کبھی کبھی نام بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ داد نہیں دیتے ہیں نام سننے کے بعد، اس لیے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ سنیے گا شجاعت بھائی کہ اہل سنت ہو کہ شیعہ، اب تھوڑا سا آپ بھی ماحول بنائیے، میں یہاں سے منقبت کی طرف بڑھتا ہوں کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو حسنین اکبر پاکستان کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو۔ بھیا مائک ٹھیک رکھو، یہ بار بار ٹھیک رہیے، اس کو بخار چڑھے گا تو میں بار بار بولوں گا اور 1 گھنٹے بولتا رہوں گا، شاعر کو نہیں بلاؤں گا کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب میری طرف دیکھیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، حسنین اکبر پاکستان کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ جیتے رہیے آباد ہے، یہ تھوڑا سا اور ماحول بنائیے جو جبل پور کی گونج ہے، نعرہ حیدری کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو۔ اچھا میں نے جہاں جہاں یہ مصرے پڑھے ہیں تو یہ بہت برکتی نکلے ہیں، تو اب حسنین صاحب کے مصرے ہر جگہ پڑھوں گا کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو۔ شجاعت بھائی شعر سنیے کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم۔ مصرع ہو گیا، تختی کیجئے۔ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب، دوسرا مصرع سنبھالیے گا کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو۔ جیتے رہیے آباد رہیے، تھوڑا سا اور جیتے رہیے، تھوڑا سا ماحول بنائیے، میں شاعر آپ کا یا علی مدد۔ بہت میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ اتنا اچھا آغاز میں آپ سن رہے ہیں، مطلع اچھا ہے تو مقطع خود بخود اچھا ہو جائے گا کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں۔ ابھی تو میں نے شعر پڑھا نہیں ہے، حسنین اکبر کا وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جس سے شاید آپ اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہے کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو، معبود اعجاز شعر سنیے اعجاز صاحب، معبود 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 لا شریک ہے کہ عبداللہ شریک، سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو۔ جیتے رہیے آباد رہیے،
بہت شکریہ ماحول آپ نے بنا کے دیا ہے. میں بہت اطمینان کے ساتھ میں بیرونی شاعر آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. بہت اچھا ماحول بنایا. اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لیے تمہید بنائی ہے کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو, ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو, ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو. معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک. کلیجہ تھام کے بیٹھیے گا, اب میری باری آئی. شعر کہہ رہا ہے خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو. معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک, معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک. سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو. اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیث قصہ نہ ہو. لبیک یا حسین, خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو. معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک, سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو. اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیث قصہ نہ ہو. مقطع اتنا پیارا لگتا ہے کہ کچھ کو لگے نہ لگے, مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور مقطع یہ ہے کہ کردار کچھ برا ہے, ایڈوکیٹ صاحب خصوصی داد چاہتا ہوں, کردار کچھ برا ہے تو ہم کو قبول ہے اکبر مگر کسی کا عقیدہ برا نہ ہو. میری نظر میں بہت بڑا مقطع تھا, آپ نے جیسے سن لیا میں آپ کو سلام کرتا ہوں. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم, کردار کچھ برا ہے تو ہم کو قبول ہے مگر اکبر مگر کسی کا عقیدہ برا نہ ہو. جب آپ حسنین اکبر کو اتنا اچھا سن رہے ہیں تو صرف ایک قطعہ اور پڑھتا ہوں اور جشن منتظر میں میں منتظر صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں چونکہ یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں, پیغام صاحب بھی ہیں, اور میں چاہتا تو ایک پیغام آپ کو سنا سکتا تھا پہلی ہی منزل میں, لیکن اب چاہ رہا یہ ہوں کہ سب منتظر بیٹھے ہیں تو کوئی منتظر ہونا چاہیے چونکہ جشن منتظر ہے, زیر و زبر کی رعایت تو رہے ملحوظ خاطر. تو آئیے میں حسنین اکبر کے مصرے پھر پڑھ دیتا ہوں جب اتنا اچھا سننے والے ہیں. سنیے مصرے کہ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے. مصرا یاد کر لیجئے, طوفان ہو بارش ہو, مفہوم تو بہت سنا ہوگا, منطوق بدل گیا ہے. کمال تو منطوق کا ہے, مفہوم کا تھوڑی نہ ہے. اب یہاں پہ ترکیبوں پہ داد ملتی ہے. جب تراکیب اچھی, کہا تو وہی جا رہا ہے جو میر انیس صاحب نے کہا, دیبل کہہ کے گئے, فرزدق کہہ کے گئے ہیں, مرزا دبیر, میر تاشق, مرزا غالب, میر اقبال, میر سودا, یہ سب کہہ کے چلے گئے. میں سب کے نام نہیں گنانا چاہتا ورنہ رات گزر جائے گی, بس جہاں تک آ گئے ہیں وہ سن لیجئے نام. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تراکیب پہ داد ملتی ہے. تو اب اس کی ترکیب دیکھیے حسنین اکبر پاکستان کی, کہتے ہیں کہ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے, ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے, 1400 برس بیت گئے عشق علی میں, ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے, آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے, ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے. اب میں وہ خطا پڑھ ہی دوں جس کا انتظار میں خود کر رہا ہوں, اسی سے مماثلت رکھتا ہے اور منتظر جونپوری صاحب آپ کے حوالے کہ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے, ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے, 1400 برس بیت گئے عشق علی میں, ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. فرماتے ہیں کہ تو عادل دہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو. ارے رعایتیں دیکھیے آپ, عادل دہر نے جو پہلی بار سن رہا ہے وہ اٹھ جائے اور جو دوسری بار سن رہا ہے وہ داد دے دے, بھائی اتنا ہی بہت ہے, اس کے آگے بولوں گا مصیبت ہو جائے گی. سنیے, عادل دہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو, عادل دہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو, اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی, تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. ارے جبل پور والوں میں کہاں تو مصرے لے آؤ, عادل دہر ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. میں شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں, بہت بہت شکریہ. عادل دہر نے کیا عادل کیا کہ دیکھو, اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی, تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. تم نے کعبے پہ, علی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں, یہ معروضہ آپ کی خدمت میں ہے عرف التماس کے ساتھ کہ آپ شہنشین پہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات کم از کم معراج کی منزلوں پہ لوگ پہنچے تو صلوات ضرور پڑھ دیا کیجیے.
آئیے میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے پڑھتا ہوں، ان خوبصورت چہروں کے درمیان ایک خوبصورت چہرہ اور آ جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم، کڑیل جوان شخصیت آپ کے سامنے آ رہی ہے تو پھر کڑیل جوان لہجے میں صلوات سے استقبال کر لیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔